السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہوا، اور وہ لوگ جو دین سے پھر جاتے ہیں ان کو زمین کی مٹی بھی قبول نہیں کرتی۔ صحیحین میں انس بن مالک رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں منشی محرر تھا۔ اچانک وہ اسلام سے پھر گیا اور مشرکین سے جا کر مل گیا اور مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز زمین بھی اس کو نہیں سمائے گی، اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی، اس کا یہ حال ہونے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد شخص جہاں دفن ہوا، جب اس کی موت ہو گئی، اس کو زمین پر دفن کیا گیا تو وہاں دیکھا گیا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، اور لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کو جتنی بار زمین کھود کر بیچ میں دفن کیا جاتا ہے، زمین اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیتی ہے اور مٹی اس کو قبول نہیں کر رہی۔ اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ اس کو نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے ایک شخص کو کہیں بھیجا تاکہ وہ وہاں کی خبر لے کر آئے۔ اس شخص نے جا کر جھوٹی باتیں گھڑ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب انہیں منسوب کر دیا کہ یہ جھوٹی باتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرنے کے بعد اس شخص کا پیٹ پھٹ گیا، اور جب اسے زمین میں دفن کیا جاتا، زمین کی مٹی جو تھی اسے اٹھا کر قبر سے باہر پھینک دیتی تھی، اور باہر کی مٹی اس سے آگے اسے اچھال دیتی تھی، اور مرنے کے بعد اس کا بہت برا انجام ہوا کہ زمین نے بھی اس کو قبول نہ کیا۔ بہقی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محکم بن جسامہ کے بارے میں فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوا اور اسے زمین میں دفن کیا گیا تو زمین نے اسے کئی بار اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ مجبوراً اس شخص کی میت کو پہاڑی درے پر ڈال کر اوپر سے پتھر ڈال دیے گئے۔ اس شخص کا نام محلم تھا، اور اس کو ایک لشکر کے ساتھ رسول اللہ نے مقام عزم کی طرف بھیجا تھا۔ عزم کی طرف عابد بن ازبت نے محلم کے لشکر سے آ کے سلام کیا۔ محلم نے بڑھ کر آمن بن ازبت کو قتل کر دیا اور اس کا سارا سامان لوٹ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ نے 3 بار فرمایا کہ اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا، محلم کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب محلم کی موت کا وقت آ گیا اور اس کو وہ مر گیا تو زمین میں جب اس کو دفنایا گیا تو اس کا بہت برا انجام ہوا۔ رسول اللہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ زمین نے تو اس سے بھی بدتر اور برے لوگوں کو قبول کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا ضرور دیتا ہے۔ چنانچہ محلم کو بار بار زمین میں دفنایا جاتا، مختلف جگہوں پر زمین میں گڑھے کھود کر اس کی میت کو دفن کیا گیا، لیکن ہر بار زمین اس کو اچھال کر باہر پھینک دیتی تھی، اور زمین نے بھی اس کو جگہ نہ دی، جس کی وجہ سے اس کو پہاڑ پر ایسے ہی پھینک دیا گیا اس کی میت کو، اور اس کو دفنانے کے لیے زمین نے اپنے اندر جگہ نہیں دی۔ اور اسی طرح صحیحین میں حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر سراقہ بن مالک نے ہمارا پیچھا کیا، اور جب میں نے اسے قریب آتے دیکھا تو میں رونے لگا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کو تو اب ایک شخص نے پکڑ لیا ہے، اب ہم سراقہ کے ہاتھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا
غم نہ کرو، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے فرمایا کہ جس کا اثر یہ ہوا، جب سراقہ آپ کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ اب بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ اور آپ کی اس بات کا اثر یہ ہوا کہ اس کا گھوڑا پیٹھ تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ سراقہ نے جب دیکھا کہ اس کا یہ انجام ہونے والا ہے کہ وہ جیتے جی زمین میں دھنس جائے گا، اور اس کے بعد اس کو بہت مشکل پیش آئی اور وہ سمجھ گیا کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس مشکل سے نجات پا جاؤں۔ تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کے بارے میں اور ابو بکر کے بارے میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا کہ میں آپ سے مل چکا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے اس کے لیے دعا فرمائی اس مشکل حالات میں بھی، جبکہ وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا گھوڑا اور وہ زمین سے باہر نکل آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ سراقہ ایک دن تم پر ایسا آنے والا ہے کہ تم کسر و کسرہ کے کنگن پہنو گے۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ جب ایران عراق آزاد ہوئے تو سراقہ کو کسر و کسرہ کے کنگن ملے اور اس نے وہ پہنے۔ رسول اللہ کا یہ معجزہ کہ سراقہ زمین میں دھس گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے ملتا جلتا ہے جس سے قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا واقعہ یوں ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا، لیکن چونکہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اس لیے آپ اس کے ساتھ درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ جب مال پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے مطالبہ کیا کہ 1000 درہم میں سے ایک ہی درہم تم زکوٰۃ ادا کر دیا کرو تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ اس نے حساب لگایا کہ اس حساب سے تو میرا بہت سا مال نکلتا ہے جو زکوٰۃ میں مجھے ادا کرنا پڑے گا۔ بس قارون نے ترکیب سوچی اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں تہمت لگا کر مجرم ثابت کرے، لہٰذا اس نے لوگوں کا عقیدہ، تاکہ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دے گا تو لوگوں کا عقیدہ حضرت موسیٰ سے ہٹ جائے گا اور وہ آپ کی عزت میں کرنا چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اس نے بہت سارا مال دے کر ایک فاحشہ بدکار عورت کو تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دے کہ حضرت موسیٰ نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عید کے دن خطبہ میں واعظ فرما رہے تھے کہ جس میں چوری پر ہاتھ کاٹنے اور زنا پر کوڑے مارنے اور سنسار کرنے کی آپ لوگوں کو تلقین فرما رہے تھے۔ قارون نے کہا، اگر تم نے ایسا جرم کیا ہو تو تب کیا تمہارے لیے بھی ایسی ہی سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ کو بھی یہی سزا ملنی چاہیے۔ تب قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کی فلاں عورت کے ساتھ تمہاری بدکاری کا چرچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلوایا اور اس کو خدا کی قسم دے کر پوچھا تو عورت نے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت سا مال دے کر آپ پر تہمت لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ خداوندی میں سجدہ کر کے قارون کے حق میں بد دعا فرما دی۔ وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، ہم نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تم جو چاہو حکم کرو تو زمین تمہارے حکم کی تعمیل ہو کرے گی، ویسا ہی ہوگا جیسا تم بولو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین قارون کو پکڑ لے۔ چنانچہ زمین نے گھٹنوں تک قارون کو اپنے اندر لے لیا اور قارون گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے زمین
قارون کو پکڑ لے۔ چنانچہ زمین نے قارون کو کمر تک پکڑ لیا۔ جب زمین نے قارون کو کمر تک پکڑا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ التجائیں کی، بہت زیادہ گڑ گڑایا اور اس نے معافیاں مانگی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین اس قارون کو پکڑ لے۔ اب زمین نے قارون کو گردن تک نگل گئی، اس کی صرف سر باہر رہ گیا۔ وہ حضرت موسیٰ سے مسلسل التجائیں کرتا رہا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آخری بار کہا کہ اے زمین قارون کو پکڑ لے تو قارون کو زمین پورا نگل گئی، یعنی قارون پورے کا پورا زمین کے اندر دھس گیا۔ وہ برابر عاجزی و زاری حضرت موسیٰ سے کرتا رہا، مگر آپ نے اس پر کچھ بھی رحم نہ کیا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے بذریعہ وحی فرمایا کہ اے موسیٰ، قارون نے تم سے اتنی عاجزی و زاری کی، اگر میرے حضور میں وہ ایک بار بھی دعا کر لیتا تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا اور اس پر رحم کرتا اور اس کو میں معاف کر دیتا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ نے قارون کو اس لیے زمین پر دھسا دیا ہے کہ موسیٰ قارون کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، تو قارون کا مکان اور اس کا سارا مال و اسباب بھی زمین میں دھسا دے۔ چنانچہ اس کا سارا مال و اسباب قارون سمیت زمین کے اندر دھس گیا۔ سراقہ بن مالک کے حق میں نبی کریم کا معجزہ اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، سراقہ نے جب رسول اللہ سے عاجزی کی تو آپ نے اس پر رحم فرمایا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ ہمیشہ کے لیے سراقہ کے حق میں امن و امان کا پروانہ لکھ دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کو یہ خوشخبری دی کہ کسریٰ کے کنگن ایک دن اے سراقہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی اور فارس کے فتح کے بعد کسریٰ کے ہاتھوں کے کنگن سراقہ کو پہنائے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی عاجزی و زاری پر کوئی التفات نہ کیا۔ رحمت للعالمین کے معجزے میں حضرت موسیٰ پر ایک طرح کی فضیلت انہیں حاصل ہے۔ اور میرا ویورز آپ سے سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس شخص کے بارے میں بد دعا کی اور کہ وہ زمین میں دھس جائے، اس کا کیا نام تھا؟ اور اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔